دوستوں آج آپ اس ویڈیو میں 10 ایسے امیزنگ فیکٹس کو جانیں گے جن کو آپ جان کر بالکل ہی یقین نہیں کریں گے۔ پہلا فیکٹ یہ ہے، ہر ایک انسان کا 99.9% ڈی این اے سیم ہوتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو سائنس کے مطابق ہر ایک انسان کی ڈی این اے جینیٹیکلی 99.9% سیم ہوتی ہے اور ہماری ڈی این اے کے اندر ہر ایک انفارمیشن لکھی ہوتی ہے۔ ہمارا پورا ڈیزائن، ہماری پوری ڈیٹا ہمارے ڈی این اے میں لکھی ہوتی ہے، اور صرف 0.1% ڈی این اے کی وجہ سے ہمارا اسکن کا کلر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہماری سائز، ہماری ہائٹ، ہمارے فیس کا شیپ، ہمارے ہیئر کا ٹائپ یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے سائنس کے نزدیک جو ریس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بایولوجیکل نہیں بلکہ سوشل ہے۔ دوستو ایک چیٹی اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ چیٹی کا جسم تو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے جو مسلس ہوتے ہیں بہت زیادہ پاورفل اور اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ چیٹی کا وزن اور اس کا باڈی کا شیپ چھوٹا ہونے کی وجہ سے گریوٹی کا ایفیکٹ بہت کم پڑتا ہے، اور اس کے مسلس زیادہ ایفیشنٹ تو ویسے ہی ہیں، تو اس وجہ سے ایک چیٹی اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن بھی اٹھا سکتی ہے۔ اور اگر ایک انسان اتنا پاورفل ہوتا جتنا چیٹی ہے، جیسے وہ 50 گنا زیادہ وزن اپنے وزن سے زیادہ اٹھا سکتی ہے، تو وہ ایک کار کو آسانی سے اٹھا سکتا۔ دوسرا فیکٹ وہ یہ ہے کہ نیند میں جو دماغ ہوتا ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ ہمارا جو دماغ نیند میں بہت زیادہ کام کرتا ہے، اور نیند میں وہ کیا کام کرتا ہے؟ ہماری میموریز کو ارینج کرتا ہے، ہمارے ایموشنز کو پروسیس کرتا ہے، اور ہم دن بھر جو پرابلمز ہم اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو نیند میں ہم تو ریسٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ ریسٹ نہیں کرتا، وہ یہ کاموں میں مصروف ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اپنے خوابوں میں کبھی کبھی نئے آئیڈیاز کو حاصل کرتے ہیں۔ دوستو چوتھا فیکٹ، ایک انسان 1 ٹریلین سمیلز کو پہچان سکتا ہے۔ ہمارے ناک کے اندر 400 سے زیادہ سمیل ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں، اور یہ 400 سے زیادہ جو سمیل کے ریسپٹرز ہیں یہ مختلف کمبینیشنز بنا کر آپس میں مل کر نئے سمیلز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم مٹی کی خوشبو، جلنے کی بو اور بہت ساری پرفیومز کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ دوستو پانچواں فیکٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسپائڈرز کو نہیں کھاتے۔ یہ بات بہت ہی انٹرنیٹ پر وائرل ہے کہ ہم نیند میں اسپائڈرز کو نگل لیتے ہیں، لیکن یہ بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ اسپائڈر جو ہوتا ہے وہ ہم سے دور رہتا ہے ہماری سانس کی آواز کی وجہ سے، کیونکہ اسپائڈر انسانوں کی سانس کی آواز سے ڈرتے ہیں، اور وہ وائبریشن اور موومنٹ سے بہت ہی دور رہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو مت ہے یہ بالکل غلط ہے کہ ہم رات کو نیند میں اسپائڈرز نگل لیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ فیکٹ نمبر 6، دوستو ہمارے جو سمندر ہیں ہم نے صرف ان کے 5% کو ہی ڈسکور کیا ہے، باقی 95% اس کا مسٹری ہے، مسٹری یعنی راز ہے۔ دوستو اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ سمندر کے اندر اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشین سمندر کے اندر چلی جائے تو وہ پریشر کی وجہ سے ٹوٹ بھی سکتی ہے، بلکہ ٹوٹ جائے گی، جس وجہ سے کوئی بھی سمندر کے اندر نہیں جا سکتا۔ اور اسی وجہ سے ہم نے اسپیس کو تو بہت ہی ایکسپلور کیا ہے، لیکن ہمارے اوشینز، ہمارے سمندر 95% ابھی تک ایک راز بن چکا ہے، جس وجہ سے ہم نے اس کے اندر کوئی بھی کھوجنا نہیں کی۔ دوستو ہمارا دماغ زیادہ تر نیگیٹو چیزوں کو یاد رکھتا ہے، اس کے پیچھے بڑی ایک ریسرچ ہے، اور اس پروسیس کو نیگیٹیوٹی بایاس کہتے ہیں۔ دوستو سروائیول کے لیے ہمارا دماغ بہت ہی کام کی چیز ہے۔ اگر ہم نیگیٹو چیزیں یاد نہ رکھتے اور ہم نیگیٹو ایکسپیرینسز کو یاد نہ رکھتے تو ہمارے لیے جینا مشکل ہو سکتا تھا، کیونکہ نیگیٹو یعنی مائنڈ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہچانے کہ کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے اور کون سی چیز اس کے لیے فائدے مند ہے۔ اس وجہ سے وہ نیگیٹو چیزوں کو بہت زیادہ یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ نقصان سے بچ سکے۔ دوستو آپ نے زمین پر یعنی جہاں پہ ہم رہتے ہیں آپ نے کبھی تو آگ جلائی ہوگی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر اسپیس میں آگ جلائیں گے تو آگ ایسے گول شیپ میں ہو جائے گی۔ دوستو گرم ہوا جو ہوتی ہے وہ اوپر جاتی ہے، لیکن چونکہ اسپیس میں گریوٹی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے آگ ایسے گول شیپ بنا لیتی ہے۔ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری آنکھ کا سائز انکریز نہیں ہوتا؟ ہمارا سارا جسم تو بڑھتا رہتا ہے، لیکن ہماری آنکھوں کا جو سائز ہوتا ہے وہ بالکل ہی نہیں بڑھتا، وہ چھوٹے بچپن میں ہی وہ اپنا فائنل سائز پکڑ لیتی ہیں، اور اسی وجہ سے ایک بچے کی آنکھ اس کے دوسرے اعضاء سے بہت زیادہ بڑی لگتی ہیں۔ دوستو ایک مرر کی ٹیسٹ ہوتی ہے جو انٹیلیجنس کو چیک کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور ہاتھی جب اپنے آپ کو مرر میں دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے پہچان لیتا ہے؟ دوستو ہاتھی اپنے آپ کو مرر میں اپنے اوپر جو اس کے مارکس ہیں اور اپنی جو موومنٹس ہے اس کو پہچان لیتا ہے، جس وجہ سے ہم اس کو سیلف اویئر بھی کہتے ہیں۔
ہاتھی ایک بہت ہی ہوشیار جانور ہے۔ وہ اپنے آپ کی حرکتوں اور اپنے اوپر باڈی کے بنے نشانوں کو آسانی سے پہچان سکتا ہے کہ یہ میرے نشان ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایسے ہی مرر کے اندر دیکھ کر پہچان سکتا ہے کہ یہ میں ہی ہوں۔ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا، اور ایسے ہی بہت ساری ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل مسٹر ہمبل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔